جی ویلکم بیک. شجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انفارمیشن منسٹر سندھ. السلام علیکم شجیل صاحب. مالک صاحب, سر یہ بتائیں, ابھی فاروق ستار صاحب سے بات ہو رہی تھی, ان سے میں نے پوچھا آپ نے جو لیز دی ہے کیسے دے دی 3 روپے گز کے اوپر. انہوں نے کہا کوئی لیز کے پروسیس پہ غلط بات نہیں تھی اور میں نے کوئی لینڈ یوز نہیں کیا, آپ انکوائری کریں, سب کچھ کریں. تو آج چیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے آپ پتہ کریں نا کون تھا اس وقت پاور میں, سب کچھ. تو کوئی ہوا ہے غلط کام, کوئی نہیں ہوا؟ یہ گل مالک صاحب میں بسم اللہ الرحمن شکریہ. یہ گل پلازا کا ایک افسوسناک سانحہ ہے. جہاں تک لیز کی پہلے بات میں آ جاؤں, پھر میں باقی آپ کی ساری چیزوں میں آ جاؤں گا. لیز جس طریقے سے دی گئی ہے وہ غلط طریقے سے دی گئی ہے, انلیگل طریقے سے دی گئی ہے, اور اس کو جس طرح ایگزیکیوٹ کیا گیا وہ بہت لمبے پیپر میں آپ کو بھیجوں گا. ابھی میں اس موقع پہ اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ ابھی ایک کمیٹی جو بنائی ہے چیف منسٹر صاحب نے, اس کی رپورٹ آنا باقی ہے, اور کوئی بھی چیز میں پہلے کر دوں گا تو وہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے فیکٹس میں جائیں گے تو اس وقت فاروق ستار صاحب نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جو ہے اقدام کیا ہے, جو اس پوری چیز کی شروعات ہے. تو اگر یہ رپورٹ میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے انلیگل کام کیا تو پھر کیا مقدمہ قائم ہوگا, پروسیکیوشن ہوگی؟ اگین مالک صاحب یہ تھوڑا پری میچور ہو جائے گا. لیٹ رپورٹ کم فرسٹ, رپورٹ آ جائے اس کے بعد ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ بڑی سیریس گفتگو چلی ہے. کچھ دن پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑا ایک لمبا بات کی فیڈرل ٹیریٹری بنانے کی کراچی کو. اب آج فاروق ستار صاحب نے بھی بڑی اس پہ بات کی, اور اس کی تاریخ ہے بیکاز یہ فیڈرل ٹیریٹریز بنانے کی بات ہو رہی تھی جب 27ویں امینڈمنٹ کا ڈرافٹ ہو رہا تھا, اور ابھی بھی ہے. پھر میں نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی اسلام آباد پنڈی میں اس معاملے میں باتیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی ہماری بہت سے لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں, اس طرح فارمل سٹرکچر نہیں کہ کوئی سٹرکچر ٹاکس, لیکن یہ آئیڈیا از بینگ باٹ. کتنا سیریسلی آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو اچانک کراچی کی فیڈرل ٹیریٹری کی بات شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی, یہ امپاسبل بات ہے مالک صاحب, اور یہ ایم کیو میں اس طرح کے شوشے چھوڑتی ہے. اور جب اتنا افسوسناک واقعہ ہو رہا تھا, جو سیکنڈ ڈے تھا, ایک رات کو آگ لگی, سیکنڈ ڈے بھی ایم کیو کی طرف سے کوئی 18ویں ترمیم کی بات کر رہا تھا, کوئی یہ پھر وفاق کو دینے کی بات کر رہا تھا. تو ان کی نان سیریسنس اور ہر چیز کو جو سب پولیٹیسائز کرنے کی ایم کیو کی عادت ہے. آپ کو بھی پتا ہے مالک صاحب کہ ایم کیو کے مینڈیٹ کی کیا پوزیشن ہے. یہ سارے جتنے بھی جس طریقے سے بیٹھے میں زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. تو لیکن یہ جو بات کرتے ہیں فیڈرل ٹیریٹری کی بات کر رہے ہیں, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں. تو یہ ہمیں بیٹھ کے یہ باتیں کریں تو یہ آج اعلان کریں نا کہ اگر یہ 1-2 دن میں کام نہیں ہوگا تو یہ سارے ریزائن کریں گے فیڈرل گورنمنٹ سے, یہ منسٹریاں چھوڑ دیں گے. یہ کریں اعلان, اتنی ہمت اتنی جرت دکھائیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب یہ فیڈرل منسٹر ہیں, آج اعلان کریں اگر 2 دن میں یا 3 دن میں اگر یہ نہیں ہو سکا ان کا فیڈرل ٹیریٹری میں تو یہ سارے ریزائن کریں گے. تھوڑی جرت دکھائیں, تھوڑی ہمت دکھائیں, کوئی گریس دکھائیں. صرف شوشے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا, یہ معاملہ اتنا گرم ہو گیا آپ کا اور ایم کیو ایم کا, اس میں کوئی پرائم منسٹر صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب ان میں سے کوئی انوالو نہیں ہوا کہ چلو معاملے کو اب ٹھنڈا کریں؟ دیکھیں یہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی کوئی سنجیدی بات ہو, ایم کیو ایم کی پالیٹکس آپ کو پتہ ہے مالک صاحب کے دے آر ان پاسٹ. ان کو کراچی کے لوگوں نے مسترد کیا ہوا ہے, ان کی کوئی پالیٹکس نہیں ہے. کوئی آپ جگہ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے. جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو ایک میٹنگ ہوئی تھی, ہم نے کہا بھی آپ کانٹیسٹ کریں الیکشن سے. وہ ڈر رہے تھے, خوف زدہ تھے, ہاتھ پاؤں ان کے ایم کیو ایم کے کانپ رہے تھے کہ ہم بلدیاتی انتخابات میں الیکشن حصہ نہیں لیں گے. تو انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ اگر اتنے ہی وہ کانفیڈنٹ تھے تو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیتے نا. تو ان کے پاس کوئی اس وقت گراس میں کچھ نہیں ہے. جو ان کے قائد کا مینڈیٹ تھا وہ مینڈیٹ تھا, ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزوں کے باوجود جو ہے یہ ہر چیزوں کو پولیٹیسائز کرنا, اس سے ہمیں تھوڑی تکلیف دہ بات ہے, یا تھوڑا ہم کہیں گے جی ہم تھوڑے اس میں تھوڑے جذباتی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ایک سیریس ایشو ہے. 80 لوگوں کی معصوم جانیں گئی ہیں, ایک بہت کرٹیکل ایشو ہے, ایک بہت بڑا سانحہ ہے. جب سانحے پہ آپ بیٹھ کے پالیٹکس کرو کہ جب ایک جگہ پہ ریسکیو کا آپریشن ابھی شروع نہیں, مطلب ابھی ختم نہیں ہوا تھا, چل رہا تھا, لوگوں کی اندر سے چیخو پکارے آ رہی تھی, دوسرے دن بیٹھ کر افسوس کی بات ہے کہ غیر سنجیدگی کی نشانی ہے کہ جس طرح ان کے لیڈران کی پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں. دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ایک طرف لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اپنے لواحقین کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے, اندر سے لوگوں کو فون آ رہے تھے, اندر سے لوگ جو پھنسے تھے وہ اپنے پیاروں کو فون کر رہے تھے. اور یہ اس وقت جو ہے یہ تماشا لگانے میں پورے. تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, سب چیزیں ہیں, اس کے باوجود اگر آپ ایسے دوسرا موقعوں پہ پالیٹکس